پہلا جمعہ جو قائم ہو گیا مدینہ منورہ میں، میں نے آپ کو بتایا کہ بنو سالم کے محلے کے اندر، ادھر سے جب فارغ ہو کر باہر نکلے تو اب آپ نے اونٹنی کے اوپر اپنے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اپنے ساتھ بٹھایا، اور اب منظر یہ ہے کہ صحابہ سارے آپ کے ساتھ ہیں جو مدینہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ انصار کے دونوں قبائل، اوس بھی اور خزرج بھی، اپنے پورے ہتھیار اٹھائے ہوئے پورے طور پر آپ کی اونٹنی کے دائیں بائیں ایک ان جانثاروں کا ایک لشکر جرار ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اور اب سب لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو میزبانی کا شرف بخشیں، ان کے مہمان بنیں اور ان کے گھر کے اندر آپ قیام فرمائیں۔ تو ہر ایک یہ کہہ رہا ہے، جس کا گھر اب جب مدینہ شروع ہو گیا تو لوگوں کے گھر آ رہے ہیں رستے کے دائیں بائیں، تو جس کا گھر آ رہا ہے وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا گھر حاضر، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میری ہر چیز آپ کی خدمت کے لیے حاضر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک ایسا کام فرمایا جو کہ سب کی دلداری اس کے اندر ہو گئی۔ اب اگر آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ بنو نجار کے قبیلے کے جو گھر شروع ہوں گے وہاں جائیں، کیونکہ وہ آپ کے دادا کا ننیال تھا، عبد المطلب کا ننیال تھا، تو آپ کی خواہش یہ تھی، رشتہ داری کے بھی حقوق ہوتے، ان کے ساتھ براہ راست رشتہ داری ہے کہ میں وہاں جا کے ٹھہروں، لیکن آپ نے خود اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے، دعوہا، چھوڑ دو اس کو، فإنہا مأمورہ، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ وہیں پر جا کر ٹھہرے گی، اور جہاں پر جا کر یہ بیٹھے گی اس گھر کے اندر میں قیام کروں گا۔ انہوں نے چھوڑ دیا، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں کی چھتوں کے اوپر اور رستوں کے دائیں طرف کھڑی ہوئی تھیں، اور وہ مشہور جو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا کا مطلب ہے کہ آج ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اور وہ من ثنیات الوداع، اور ثنیات الوداع ایک جہاں مدینہ میں آنے کا جو رستہ ہوتا ہے جس طرف سے آ رہے تھے، اس وداع کہتے ہیں جہاں سی آف کرنے کو۔ ثنیات الوداع کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے جانے والوں کو سی آف کیا جاتا ہے، کسی جگہ پر الوداع کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے جہاں سے الوداع کیا جاتا ہے وہیں سے خیر مقدم بھی وہیں سے ہوتا ہے، لوگ آتے بھی وہیں پر ہیں، تو کہا کہ اس طرف سے ہمارے اوپر چاند طلوع ہوا ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے، ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی باقی ہے ہمارے اندر، اس وقت تک ہم پر واجب ہے ہم انصار کے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایھا المبعوث فینا، اے وہ مبارک ذات جو ہمارے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، جئت بالامر المطاع، آپ جو لے کر آئے ہیں وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کو مانا جائے گا، جس کی اطاعت کرنا واجب ہے آپ کی باتوں کو۔ اور پھر کہا کہ نحن جوار من بنی نجار، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، وہ بچیاں اپنا تعارف کرا رہی ہیں کہ ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں۔ یا حبذا محمد من جار، کیسی خوش قسمت ہیں ہم، کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہوں۔ تو یہ پڑھتے ہوئے، اور پھر جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے۔ براء ابن عازب کی روایت ہے کہ میں نے مدینہ میں ساری زندگی لوگوں کو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہوئے کسی دن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اہل مدینہ کی خوشی اور مسرت کا اس سے بڑا کوئی دن نہیں تھا، اور کہا کہ میں نے کسی اہل مدینہ کے اوپر اس سے زیادہ غم نہیں دیکھا جب مدینہ کے پتھروں پر بھی اور پہاڑوں پر بھی اور اس کی فضا پر بھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ جب آئے اور وہاں حبشیوں نے اس خوشی کے اندر اپنے نیزوں کے کرتب بھی دکھائے آپ کی تشریف آوری کی خوشی کے اندر، اور حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ذرہ ذرہ مدینہ کا چاند اور سورج کی طرح روشن تھا آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے۔ تو آپ نے کہا کہ اونٹنی چھوڑ دو، دعوہا فإنہا مأمورہ، یہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ تو یہ گئی اور جا کر وہی بنو نجار کے محلے کے اندر جو آپ کے دادا کا ننیال تھا، وہاں جا کر یہ اونٹنی جا کر اس جگہ بیٹھی جس جگہ اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ، وہاں بیٹھی، اور مگر آپ اس سے اترے نہیں۔ اس کے بعد وہ پھر کھڑی ہوئی اونٹنی اور جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھی، اس پر آپ اس سے، اور پھر اٹھی اور دوبارہ پہلی جگہ پر آئی، تیسری دفعہ آپ اس پہ اترے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر طے ہو گیا کہ آپ یہاں پر اتریں گے۔ آپ کا سامان جو تھا وہ انہوں نے لے کر آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر قیام فرمائیں، اور میں ان کے گھر کی 2 منزلیں تھیں، تو کہا کہ آپ اوپر قیام فرمائیں، آرام رہے گا، میں نیچے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ملنے والے لوگ آتے جاتے،
تو تم اوپر تمہارے اوپر سے گزر کر آئیں گے، اس لیے میں نیچے رہ جاتا ہوں، تم اوپر، تاکہ تمہیں آسانی رہے۔ اچھا، یہ جس جگہ پر آپ آ کر ٹھہرے، یہ حضرت ابو ایوب کا جو گھر ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو سیرت کی پرانی ساری کتابوں کے اندر، زرقانی کے اندر، وفاء الوفا کے اندر ان کتابیں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبع تھا، قرآن میں بھی تبع کا ذکر ہے۔ یمن کے بادشاہ کا ایک لقب تبع ہوا کرتا تھا، اور یہ بادشاہ جو تھا، یہ ایک دفعہ آپ کی تشریف آوری سے بہت پہلے، سینکڑوں سال پہلے، یہ ادھر سے گزرا یثرب سے۔ اس کے ساتھ 400 علماء تھے اس کے قافلے کے اندر، تورات کے ماہرین تھے وہ سارے علماء۔ تو انہوں نے، ان 400 علماء نے جو اس کے ساتھ تھے تبع کے، انہوں نے جب یہ یثرب سے گزرا بادشاہ، تو اس سے کہا کہ ہمیں یہیں چھوڑ دیں، اسی سرزمین پر رہنے کی اجازت دے دیں۔ ظاہر اس کے ساتھ اپنے لشکری اور بھی تھے، تو علماء تھے ساتھ۔ تو اس نے کہا کیا وجہ ہے، تم لوگ یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو، اس سرزمین میں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ ان علماء نے کہا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ زمانہ قریب آنے والا ہے، وہ آخری زمانہ، جس میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ زمین جو ہے جہاں ہم اس وقت ہیں یثرب میں، یہ ان کا دار الہجرہ ہوگا، یہاں وہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے استقبال کے لیے، ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں آ جائیں، ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں پر پہلے سے موجود ہوں، تاکہ وہ جب آئیں تو ہم ان پر ایمان لائیں، جیسے ہمیں کتابوں میں کہا گیا ہے، آسمانی کتابوں میں۔ تو اس بادشاہ نے ان علماء کو وہاں پر قیام کی اجازت دے دی اور ان سب کے لیے مکان بنوایا یثرب کے اندر، اور اس کے بعد اس نے ہر ایک کو پیسے ویسے بھی دیے اور ان کو وہاں آباد کر دیا۔ ایک مکان کہتے ہیں کہ اس تبع نے بنوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر اس نبی نے آنا ہے تو یہ مکان میں ان کے لیے بناتا ہوں، اس میں، اور آپ کے نام اس نے ایک خط لکھا، اور اس کے اندر جس کا یہ تھا کہ شہدت علی، وہ اشعار ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ اگر میری عمر اتنی ہوئی کہ میں نے ان کو پا لیا، اگر اللہ نے مجھے اتنی عمر دی تو میں ان کا مددگار اور ان کا معین ہوں گا، اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، اور یعنی ان کے سے تلواروں سے جہاد کروں گا، اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ اس خط پر تبع نے اپنی مہر لگائی اور ایک عالم کے سپرد کیا، اور کہا کہ اگر تم نے نبی کا زمانہ پایا آخر الزماں کا، تو یہ میرا عریضہ ان کو پیش کر دینا، اگر تم نے نہ پایا اور تمہاری موت آنے لگی تو اپنی اولاد کو دے دینا، اور ان کو یہ وصیت کرنا کہ اگر ان کے زمانے میں آئیں تو میری طرف سے یہ مکان اور یہ خط پیش کریں، اگر ان کے زمانے میں بھی نہ آئے تو وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر جائیں، وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا۔ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے، اور یہ مکان وہی مکان تھا جو تبع کے بادشاہ نے بنوایا تھا۔ اور جب آپ تشریف لائے، خود بخود اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو پہنچایا، اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ پہنچے وہاں پر، یہ روایت بھی انہی سیرت کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ جو خط تھا جو چمڑے پر تھا یا ہڈی پر تھا، اس زمانے میں جو بھی چیز تھی، وہ خط بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جو سینکڑوں سالوں کے بعد نسل در نسل چلتا ہوا ان تک پہنچا تھا۔ اور تو اس لیے بعض علماء سیرت نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام نہیں فرمایا، بلکہ حضور کے مکان میں ابو ایوب انصاری مقیم تھے ان کے انتظار کے اندر۔